بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ المعروف ابن ابی سراح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ مرتد ہو کر پھر سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو مصر کا عامل اور افسر خزانہ بنا کر بھیجا اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو صرف فوجی افسر رکھا۔ ان فوجی و ملکی افسروں میں ناچاتی پیدا ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس ناچاتی سے مطلع ہو کر شب ہجری میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قطعاً پورے طور پر معزول و برطرف کر کے عبداللہ بن سعد کو مصر و اسکندریہ میں کامل ایک پورا اختیار دے دیا۔ اگرچہ عبداللہ بن سعد بھی عرب کے مشہور بہادروں اور شہ سواروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی طرح تجربہ کار نہ تھے۔ نہ مصر میں حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کی ہر دل عزیزی حاصل کر سکتے تھے۔ حضرت عمرو کے معزول ہونے سے اہل مصر کو سخت صدمہ ہوا اور وہ اپنے نئے حاکم یعنی عبداللہ بن سعد کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ قیصر قسطنطین نے جب مصر کا یہ حال اور حضرت عمرو بن العاص کے معزول ہونے کی کیفیت سنی تو اس نے اپنے ایک زبردست اور تجربہ کار سپہ سالار کو ایک زبردست فوج دے کر کشتیوں کے ذریعہ اسکندریہ کی جانب روانہ کیا۔ شہر میں جو رومی یعنی یونانی لوگ تھے وہ سب اس رومی فوج سے مل گئے اور غرض کی کچھ معمولی زود و خورد اور خون ریزی کے بعد اسکندریہ رومی فوج کے قبضے میں آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو پھر مصر کا گورنر مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ عمرو بن العاص نے اس ملک میں آتے ہی رومی فوج کے مقابلے میں ایسی تیاریاں کی اور اس طرح مقابلہ کیا کہ رومیوں کو سخت نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس طرح مقابلہ کے رومیوں کو سخت نقصان برداشت کرنے کے بعد اسکندریہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اب کی مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ کو اسکندریہ تیسری مرتبہ فتح کیا تھا۔ اب کی مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ تیسری مرتبہ فتح کیا تھا اور اس مرتبہ اسکندریہ کے فتح کرنے سے پہلے قسم کھائی تھی کہ تمام شہر کو ویران اور مسمار کر دوں گا، لیکن فتح کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کو خونریزی اور قتل و غارت گری سے قطعاً منع کر دیا۔ جس جگہ لشکر کو قتل و غارت کا کرنے کا حکم دیا تھا اس جگہ ایک مسجد تعمیر کرا دی جس کا نام رحمت مشہور ہوا۔ جب حضرت عمرو بن العاص ملک مصر پر پورے طور پر قابض ہو گئے اور تمام انتظامات ملکی بھی مکمل ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی
حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت حضرت عمرو بن العاص کو مصر کی حکومت سے پھر دوبارہ معزول کر کے ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن سعد کو پھر مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس مرتبہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو اپنے معزول ہونے کا سخت صدمہ پہنچا۔ ادھر عبداللہ بن سعد کو بھی اپنے معمور و مقرر ہونے کا رنج ہوا، چونکہ وہ اپنے آپ کو اس کا لائق نہیں سمجھتے تھے، تو اس جگہ پھر جب ان کا مقرر کیے گئے تو ان کو یہ رنج ہوا کہ میں اپنی بدنامی کو دوبارہ کیسے اپنے اندر اس بدنامی کو کیسے دور کروں، کیونکہ وہ مصر کی بگڑتی ہوئی حالت کو خود سنبھال نہ سکے تھے۔ اس کو عمرو بن العاص نے سدھارا اور اس کے بعد پھر ملک کی حکومت ان کو دے دی گئی۔ اب عبداللہ بن سعد کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح اپنی گزری ہوئی بدنامی کی تلافی کریں۔